أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہاں پر ہماری حاضری حاجی عبدالہادی صاحب مرحوم کی تعزیت کے سلسلے میں ہے۔ حاجی صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم الشان کام لیا ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ جو عام طور پر اہل علم کی شان ہوتی ہے ایسے ادارے قائم کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک غیر عالم سے، ایک عام آدمی سے کام لے اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنوا دے، اور وہ خود بھی اور اپنے آل اولاد کو اس لائن پر، راستے پر چھوڑ جائیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ منتخب فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے انتخاب میں نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا صلاحیت ہے، وہ جب منتخب کرتے ہیں صلاحیت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ انتخاب چاہیے، ان کی نظر انتخاب چاہیے، نظر عنایت چاہیے۔ جب وہ نظر ڈال دیتے ہیں تو سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، 1978 میں بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا تھا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا تھا۔ جب میں بنوری ٹاؤن میں آیا تو حضرت عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ قابلیت سے زیادہ قبولیت پر نظر رکھو، لہذا وہ کام کرو کہ اللہ کیا قبول ہو جاؤ، تو پھر تمہاری تھوڑی قابلیت کو بھی زیادہ کر دیں گے، اور اگر قبول ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد، یہ چین سے آئے تھے، چین کے رہنے والے تھے، چین سے پڑھنے کے لیے آئے تھے دارالعلوم دیوبند میں، 1934 میں آئے۔ اب چین کا رہنے والا وہ اردو زبان تو کیسے بولتا ہوگا آپ خود ہی سمجھ لیں۔ پوری زندگی ان کی اردو میں فصاحت نہیں تھی، اور چونکہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے پنجاب میں لگا دی تو پنجابی نہ بولتے تھے نہ سمجھتے تھے، پوری زندگی 50 سال میں نہیں سمجھی۔ کوئی آ جاتا مسئلہ پوچھنے گاؤں دیہات والا تو ترجمان بیچ میں ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے، اب دیکھ قبولیت قابلیت کا فرق دیکھیں، کہ ہمارے ساتھ 2 طالب علم تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے، وہ بھی شاگرد تھے، بھی حضرات حضرت مدنی کے شاگرد تھے، شیخ الاسلام کے۔ وہ اتنے ہوشیار اور ذہین طالب علم تھے، اور اتنا تیز لکھتے تھے کہ استاد کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو ضبط کر لیتے تھے، یاد بھی ہوتی تھی انہیں اور لکھا بھی ہوتا۔ کیا ہم مسکین طالب علم، ہمیں ایک تو اردو سمجھنے کا مسئلہ، اردو پڑھنے کا مسئلہ، عربی تو پڑھتے تھے۔ والد صاحب ماشاءاللہ اتنے سری تھے عربی پڑھنے میں، اتنے سری تھے کہ موٹی موٹی کتابیں 1-2 دن میں ختم کر دیتے تھے۔ اس کو سری المطالعہ علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض علماء بڑے سریع المطالعہ ہوتے تھے، کہ بھائی شروع کیا تو ایسے جیسے میں اور آپ اخبار پڑھتے ہیں ایسے عربی اور فارسی پڑھ لیتے تھے، لیکن اردو زبان کا مسئلہ تھا۔ تو والد صاحب خود فرمایا کہ ہم گئے، ہم 2-4 طالب علم جو اس علاقوں کے تھے، کوئی بخارا کے تھے، کوئی سمرقند کے تھے، کوئی چین کے تھے، ہم
چند طالب علم ان کے پاس گئے کہ یار آپ استاد کی تقریر اچھی طرح ضبط کر لیتے ہو، لکھ بھی لیتے ہو، تو آپ مہربانی کرو کہ آپ ہمیں اپنی کاپی دے دو، ہم اس میں سے استاد کی تقریر نقل کر لیں گے، جیسا کیسا بھی ہے چلو اپنی زبان میں نقل کر لیں گے، اردو کچھ پڑھ لیں گے اور نقل اپنی زبان میں کر لیں گے، عربی میں لکھ لیں گے، فارسی میں لکھ لیں گے۔ کہا وہ ہمیں کاپی نہیں دیتے تھے، ارے یہ ہم کاپی کسی کو نہیں دیں گے، یہ ہم نے ضبط کیا بس اپنے لیے۔ کس طالب علم پر وہ سخاوت کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو ویسے مسکین مسافر لوگ تھے، کہاں سے کہاں تھے۔ فارغ ہو گیا، پڑھ لیا، فراغت ہو گئی، بس چھوڑ دو، بن تکلفات کو چھوڑ دو، بات سنا کرو۔ تم لوگ مرید بھی جو ہے نا وہ بس پیر کو پتہ نہیں کہاں پہنچانا ہوتا ہے، بھائی یہیں رہنا تو زمین میں، آگے نہیں جانا تھا۔ جو انضام پہلے کرو، دوران اس کے کبھی نہ کرو، بیان متاثر ہوتا ہے، اصل مقصد تو بیان ہے، بات ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے تکیا ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا غلط ہے، اس سے کوئی غلط نہیں۔ تمہیں کیا پتا، تمہارے پیر مجاہد پیر ہوتے ہیں، تم نے ہمارا مجاہدہ نہیں دیکھا۔ 4 دن میرے ساتھ چلو گے گاؤں دیہات میں، حیران ہو جاؤ گے، میں پیدل آگے بھاگوں گا، تم میرے پیچھے بھاگو گا۔ خیر، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دورہ حدیث ہو گیا۔ دورہ حدیث ہونے کے بعد حضرت والد صاحب کے استاد نے ان کو، کیونکہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، پیچھے کفار نے قبضہ کر لیا، بخارا سمرقند پر قبضہ ہو گیا، روس کا، ان علاقوں پر چین کا۔ تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی، استاد نے کہا جب تیرا کوئی بھی نہیں ہے چل میرے ساتھ باول نگر چل، ان کو یہاں آ رہے تھے اور باول نگر لے آئے اور یہاں بٹھا دیا، مدرسہ بن گیا۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنا کئی بار، کہ وہ 2 طالب علم جن کے پاس استادوں کی تقریر حرف بحرف ضبط تھی، ان کے حافظے میں بھی اور کاپی میں بھی، کا ایک نے تانگا بنایا، تانگا چلاتا تھا، اور ایک دکانداری کرتا تھا بازار میں، دونوں سے علم دین کی خدمت کا کام نہیں ہوا۔ اور کہ ہمارے جیسے جو بے زبان مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا۔ یہ ہے قبولیت اور قابلیت۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا جب نظر انتخاب کسی پر پڑتی ہے اور اپنا کام لینا چاہتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کالا ہے گورا ہے۔ ابو لہب کو محروم کر دیا، حضرت بلال کو کلمہ دے دیا۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کہا جاتا ہے، یہ سرخ لاٹ جو نکلتی ہے نا آگ کی، اس کو لہب کہتے ہیں، یعنی اس کے یہ جو گال تھے وہ ایسے لگتے تھے جیسے اس میں آگ جل رہی، اتنا سرخ سفید تھا، آدمی دیکھتا رہ جاتا تھا اس کو۔ اور ادھر بلال حبشی ہے، اور بلال حبشی کو وہ مقام دیا، رسول اللہ نے فرمایا بلال میں جنت میں گیا تو تیرے کھڑاموں کی جو لکڑی کی جوتی کی آواز سنتا تھا، تو کیا عمل کرتا ہے؟ اور ابو لہب کا تو آپ کو سورہ لہب اس پر نازل ہو گئی۔ میرے دوستو، اللہ کس سے کام لے لے، کس سے کام لے لے، یہ ان کے ہاتھ میں۔ وہ جب کسی سے کام لیتے ہیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، صلاحیتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا انتخاب ضروری ہے۔ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کر لیں، آداب ولایت خود ہی آ جائیں گے، تو آپ کو خود و خدا کو راضی کرنا، خود ہی اٹھ کے بنانا آ جائے گا۔ مانگو تو صحیح، دروازے تو کھٹکھٹاؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب سے بڑا عظیم الشان کام لیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ حاجی صاحب روحانی مجھ سے نسبت بھی قائم تھی ان کی۔ اچھی صحت کے زمانے میں بہاول نگر نہیں آئے مرشد کے پاس، وفات سے پہلے آئے مرشد کے پاس، بہاول نگر آئے۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کی پرانی گدی اور جگہ ہے، 1944 سے قائم ہے۔ بہت خوش ہوئے، کہ رات دن میرے پاس ٹھہرے، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے، اور میں اس وقت عمرے پر حاضری کے لیے جا رہا تھا، اس سے ایک دن پہلے ملاقات ہوئی، اگلے دن میں حاضری کے لیے عمرے پر چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اب ان کا غم اور صدمہ اور ان کا یہاں جانا، یہاں سے یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔
بڑی فکر والے آدمی تھے، بڑی فکر والے، ان کی عجیب فکر تھی، اپنی برادری کی فکر بھی کرتے تھے، ان کو بھی اسلام میں لانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، جو اسلام میں ہیں ان کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اپنے آل اولاد کی دینداری کی فکر میں لگے، اپنی بھی فکر کرتے تھے وہ۔ اس لیے قرآن نے ہمیں صبر کو کہ بشر الصابرین، صبر سے کام لیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی برکات ان کے بعد بھی ملے، ہمیں صبر کا دامن پکڑنا ہوگا۔ بشر الصابرین، قرآن نے کہا خوشخبری دے دو۔ یہ کیوں کہا خوشخبری؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات بھی ملے گی اور وہ آپ کے بڑوں کے ساتھ جو برکتیں تھیں وہ بھی جاری رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو حضرت نے جنازہ پڑھایا تو حضرت وہاں پہنچ گئے تھے بابل نگر، تو حضرت کے ساتھ ہماری عزیزداری بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ چلے جائیں اور وہ آپ منقطع ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اور مقرب ہو جاتے ہیں، ان کی وہاں سے بھی عنایات رہتی ہیں، شرط یہ کہ اولاد ایک تو صراط مستقیم پر رہے، صحیح راستے پر رہے، گناہوں سے دور رہے، اعمال صالحہ کرتی رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کو ایصال ثواب کرتی رہے، تو پھر ان کی عنایات اور توجہات برزخ سے بھی رہتی ہیں، منقطع نہیں ہوتا۔ اتنے خواب میں آتا ہے، ابا مشورہ دے رہا ہے بھئی ایسا نہ کر لے، ایسے کر لے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے توجہات اور تعلق قائم رہتا ہے، یعنی کہ انسان منقطع ہو جاتا ہے۔ تو بشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے۔ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی کو غم میں یوں کو بھی مبارک ہو تو لڑ پڑے گا، یار عجیب آدمی ہے تم مبارکباد دیتا ہے، اللہ خیر بشری، مبارک دے دو کن کو؟ صبر کرنے والوں۔ صبر نام دل کے فعل کا نام صبر ہے، یاد رکھو۔ حبس النفس اور حبس القلب، دل کو روکنا ایسی بات سے جو اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کراتی ہے، اسے دل کو روکنا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر باطن کا کام ہے۔ بشر الصابرین، یعنی دل میں ایسی بات نہ آنے دو جس سے مولا ناراض ہو۔ جیسے آج ہم بے صبری کر لیتے، دل میں سوچتے ہو یار کیا، منہ سے بھی کہہ دیتے نعوذ باللہ، اور منہ سے کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی زبان اور دل دونوں کو پابند کر دیا کہ دل صبر کرے، زبان یہ کلمہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے خاص خزانوں سے امت کو دیا ہے۔ پیغمبر السلام نے فرمایا اگر یہ کلمہ کسی کو دیا جاتا تو یعقوب السلام کو دیا جاتا، جب ان کو غم ستاتا تھا یوسف السلام کا، تو وہ انا للہ پڑھتے، لیکن ان کا یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف افسوس ہے، ہائے افسوس ہے۔ انا للہ کا کلمہ اللہ نے صرف امت کو عطا فرمایا ہے۔ غموں کا عجیب مداوع ہے اس میں، اور صرف غموں کا مداوع نہیں ہے، تلافی بھی ہے، مداوع بھی ہے، تلافی بھی ہے۔ سن لو، مداوع بھی ہے کہ غم ہلکا، تلافی بھی ہے کہ اس میں جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا فرما دیں گے، پورا فرما۔ کیا مطلب؟ بڑے چلے گئے، کام میں اضافہ کر دیا، آگے بڑھا دیا کام، چنانچہ بڑے جتنے کام کیا اولادیں آئیں انہوں نے اس کام کو اور آگے کہیں سے کہیں لے گئے۔ ہم بہت سے دیکھتے ہیں بزرگوں کی اولادوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب ہی ہیں، انہوں نے کام اٹھایا اور ان کی اولاد نے ان کے کام کو ہو آسمانوں پر پہنچا دیا، ان کے فیضان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت بن نور رحمۃ اللہ نے ادارہ کھولا، وہ گئے، ان کے داماد مفتی احمد الرحمان صاحب نے تو اس کے فیضان کو پورے عالم کی خطہ نہیں چھوڑا جہاں پہنچانے دیا۔ اس کلمے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غم بھی ہلکا ہوتا ہے اور مداوع بھی، دنیاوی نقصان ہو گیا پورا فرما دیں گے، نہ اللہ پڑھے پورا ہو جائے گا، ڈبل عطا فرما دیں گے، ڈبل عطا فرما دیں گے۔ فرمایا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، جب تک نیچے رکھا، جب ابا کو چاہا لے گیا، ابا آیا بھی اوپر سے تھا واپس چلا گیا۔ اور ایمان والوں کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، آگے مزے ہی مزے ہیں۔ یہاں تو 5 مرلے کا مکان ہوگا یا 10 مرلے کا ہوگا، پٹیدن کی زمینوں کو پتہ نہیں کتنی مہنگی سستی ہیں،
لیکن وہاں کتنا بڑا مکان قبر میں، کہتے جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک بڑی قبر ہے. اب بتاؤ، اور ایک آدمی کی نگاہ 100 میل پہ جاتی ہے. 100 میل لکھا ہے علماء طب اور علماء حکمت نے کہ ایک آدمی 100 میل تک دیکھ سکتا ہے اگر اس درمیان میں رکاوٹیں نہ ہوں. اتنی بڑی قبر ہر طرف. یہاں 5 مرلے کا مکان ہے. اور جنت میں جائے گا ارضھا کارض السماوات والارض، تو 7 زمین آسمان اس کے اندر آ جائے ایک جنت میں. ہر اگلی منزل اعلیٰ ہے. امام شافعی نے بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ پہلے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو غور کرے کہ یار میں کہاں تھا، ہو میں تو قبر میں بند تھا یار، 9 مہینے گزار دیا میں نے. اتنی وسیع دنیا. کہا ایمان میں جب قبر میں جاتا ہے تو کہتا ہو میں اتنی تنگ دنیا میں تھا، اتنی بڑی دنیا آگے. میدان محشر میں جائے گا، ہو قبر اتنی تنگ تھی، میدان محشر اتنا بڑا ہے. اور جب جنت میں جائے گا اوہ سارے تنگ تھے، جنت کتنی بڑی ہے. اور جب دربار الہی میں جائے گا تو جنت بھی تنگ نظر آئے گی، اوہ اتنا بڑا عرش الہی ہے. عجیب بات ہے. بشر الصابرین، صبر سے کام لے ہر کام معاملے میں. اور زبان سے پڑھے انا للہ و انا، ہم سب اللہ کے، انا الیہ راجعون، سب نے ادھر ہی جانا ہے. جہاں آپ کہتے ہیں ایمان والا جب فوت ہوتا ہے رشتہ داروں میں پہنچا دیا جاتا ہے. رشتہ داروں میں ہمارے والد سنت اللہ کا انتقال ہونے کا، ان لوگوں کو اللہ پر ایسا اعتماد تھا، اللہ کی ذات پر. تو ہمارے کئی عزیزوں سے کہا کہ میں تمہارے ابا کو تمہارا سلام پہنچا دوں جب میں وہاں جاؤں. ایسے فرمایا. انہوں نے کہا جی ضرور پہنچا دیں. ہاں میں ملوں گا تمہارے ابا کو تمہارا سلام کہوں گا، تمہارے بیٹے نے سلام کہا. ذات الہی پر اعتماد تھا. جب قربانی ان کے لیے دی تو پھر ان لوگوں کو ناز کا بھی حق ہے. ہم تو ویسے بلا وجہ ناز کرتے ہیں. ناز کرنے کے لیے 2 چیز چاہیے، غلبہ حال چاہیے، حسن چاہیے. تو جو مولا کو راضی کرتے کرتے جن کی زندگیاں بسر ہو گئیں وہ ناز بھی کر سکتے ہیں، ان کو حق ہوتا ہے ناز کا. اور جن نے ویسے ہمارے جیسے صبح کا ولی اللہ بن جاتے ہیں اور شام کو کہیں اور پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ناز کا حق نہیں ہے. اور پھر انعام کیا ملتا ہے ان 2 باتوں پر، صبر اور اس کلمہ پڑھنے پر انعام کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر صلوات ہے. صلوات وہ خاص رحمت ہے جو نبیوں پر ہوتی ہے، بھیجی جاتی ہے. صلوات وہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت جو پیغمبر پر بھیجتی ہے، اس میں سے امتی کو حصہ دیا جاتا ہے. ورحمہ عام رحمت، یعنی عام رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کی خاص رحمت بھی ملتی ہے، جس کو صلوات کہتے ہیں. کیونکہ صلوات وہ رحمت ہے جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. لیکن اس نے صبر کیا، اللہ کے حکم کو مانا، رسول اللہ کے راستے پر چلا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس خاص رحمت میں سے جب ان میں سے اس کو بھی کچھ حصہ دیتے ہیں. جیسے جنتیوں میں سے ادنا درجے کے جنتیوں کو اعلیٰ درجے کی جنت کی شراب میں سے کچھ ملا کر دیں گے اور ان کو خالص دیں گے. اوپر والوں جہاں ملے ہوئی ہوگی، مزاجہ من تسنیم، مسج کر دیں گے اس کے ساتھ تسنیم میں سے، اور اوپر والے خالص تسنیم پیئیں گے اور ان کو ملا کر دیں گے. اسی طریقے پر صلوات و خاص رحمت، اولئک هم المہتدون. دوسرا عجیب وعدہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے راہ ہدایت پر رہیں گے، اللہ ہدایت سے نہیں ہٹنے دیں گے، صبر کی وجہ سے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے. بس میرے دوستو، یہ جو 2 باتیں ہیں صبر اور انا اللہ پڑھنا، یہ اختیاری نہیں ہوتا. جب ہم پر مشکل آتی ہے ہم سب بھول جاتے ہیں، ہو گیا ہو شور شرابہ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کیونکہ خوشی تو انسان اپنی مرضی سے بھی لے آتا ہے. چلو یار آج سیر کر لے چلے، چلو یار فلاں ہوٹل میں روٹی کھائیں گے، چلو یار مجھے چلو یہ کرنی ہے، او یار مجھے شادی کرنی ہے اور مجھے فلانا کرنا ہے. لیکن غمی کوئی نہیں لاتا. لیکن جب غم آتا ہے تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں. اس لیے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ اس وقت جب انسان کے ہوش اڑے ہوں اپنے ہوش کو قائم رکھے، صبر سے کام لے، اللہ کی شکایت دل میں نہ آئے اور زبان سے کلمہ پڑھے. جب تم یہ کرو گے تو پھر دیکھو 3 انعام دیں گے، صلوات بھی دیں گے، رحمت بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے. بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ والعالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ
وافل بنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یا اللہ حاجی صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ کو قیامت تک جاری ساری فرما۔ ان کی اولاد یا اللہ ان کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے، ساری اولاد کو لو یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ان کے پوتے نواسے بڑ پوتے جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کے عزیز و اقارب جو جن کا وہ ذریعہ ایمان میں لانے کا بنے ہے یا اللہ وہ سب ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے طلبہ ہیں علماء صلحاء جو یہاں سے پڑھ پڑھ کر جا رہے ان کے اداروں میں اور شاخوں میں پڑھ رہے سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ان کو تو قبول فرما، اور اس صدقہ جاریہ کی خوب حفاظت فرما، ہمیشہ جاری ساری فرما۔ یا اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے رمضان کو مبارک مہینہ پایا یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے رمضان میں جانے والوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا تعزیت کے لیے آنا جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے اولاد کو برکت عافیت نصیب فرما، جو جس فیلڈ میں جس کو لگا کر گئے ہیں ان سب کو اپنے اپنے یا اللہ میدانوں میں کامیابیاں نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔